إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال تعالى في موضع آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق مالک مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، خواتین، پیاری ماں و بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے اولاد کی پرورش کیسے کریں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جب انسان کا جوڑا متعین کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی شادی ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اولاد عطا کرے۔ یہ انسانوں کی خواہش ہے، یہ انسانوں کی چاہت ہے۔ اسی طریقے سے آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لیجئے، انہوں نے اولاد کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی ہیں۔ زکریا علیہ
السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہہ دیا رب حب لی من الصالحین۔ معلوم یہ ہوتا ہے شادی کے بعد انسان کو اگر اولاد کی چاہت ہے، اولاد کی طلب ہے، تو اولاد کے ساتھ ساتھ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو جو نیک اولاد عطا فرما، اولاد ہی نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب نیک اولاد ہوگی، کیا ہوگی؟ جب نیک اولاد ہوگی تو آپ کا کہاں مانے گی؟ آپ کے جو بات کہیں گے، جس بات کا حکم دیں گے، آپ کی بات مانے گی۔ ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے میری اولاد میری بات کو مانے، لیکن ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت اس وقت کرتے ہیں جب ہماری اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے، جب ہماری اولاد بالغ ہو جاتی ہے، جب ہماری اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ہمیں آپ کو تربیت کب کرنا ہے؟ بچپن سے کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک دنیا میں ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو حیات دیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، دنیا میں آپ کا بیٹا آیا ہے، اور آپ جب تک اس کے ساتھ ہیں اس کے بچپن سے لے کے مرتے دم تک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہم نے مسجد کے حوالے کر دیا، مدارس کے حوالے کر دیا کہ اب وہ ہمارے مولانا صاحب ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ یہ آپ اگر ایسا خیال کرتے ہیں آپ بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ آپ کو تربیت کرنا اپنے گھر سے تربیت کی شروعات کرنا ہے۔ ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کے سنوارنے میں، اولاد کے بنانے میں۔ اللہ رب العالمین جو انسانوں کو اولاد دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ انسان باغی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ماننے والی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والی ہوتی ہے۔ لیکن جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کو بگاڑتے ہیں، اس کے گھر والے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک انسان جو اللہ رب العالمین لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے دماغ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا یہ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے سب سے پہلے بچے کی پرورش کریں۔ آپ بچے کی پرورش نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہم نے تمہیں نعمت دے رکھی تھی اولاد کی شکل میں، اس کا تو نے کتنا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی۔ ہر ایک انسان سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بیٹی آپ کے ہاتھ میں، پرورش کیسے پا رہی ہے، اس کی تربیت کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ایسا چھٹکارا ملنے والا ہے۔ انسان کیا سوچ رہا ہے کہ ہم کو تربیت نہیں کرنی ہے، ہم اپنے گھر سے شروعات نہیں کریں گے۔ انسان اپنے بچوں کو تربیت کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیسی تربیت کی ہے، بچپن سے ہی کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے پرورش کی ہے، کیسے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے اے میرے بیٹے تم شرک نہیں کرنا۔ لوگوں آج آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے ساری چیزیں اکٹھا کر دیتا، پراپرٹی چھوڑ کر جانے کی انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو بیٹھا کر، اپنے بیٹیوں کو بیٹھا کر تم نے نصیحت کیا ہے اے میرے بیٹوں، اے میرے بیٹیوں، میرے جانے کے بعد تم کس واحد کی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے؟ تم کس خالق کی عبادت کرو گے؟ اپنے سر کو کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ کیا کسی نے کبھی غور کیا ہے یعقوب علیہ السلام ہے، موت کا وقت قریب ہے، یا اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق۔ کہہ رہے اے میرے بیٹو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی جس اللہ کی آپ عبادت کرتے تھے انہی اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ لوگوں کبھی ایسا کیا تم نے اپنے بیٹوں کو بیٹھا کر، اپنی بیٹیوں کو بیٹھا کر؟ پھر بھی انسان کیا کہتا ہے ہماری اولاد ہماری بات کو نہیں مانتی ہے، تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے، تمہاری اولاد اس لیے تمہارے سے باغی ہو گئی ہے،
تم نے اس کا پورا حق ادا نہیں کیا ہے. جب اس کو تربیت کرنی چاہیے تھی اس کو تم نے کھلا چھوڑ دیا تھا. بچپن میں تو اس کو تربیت کرنی چاہیے تھی. آپ انسان بڑا ہو گیا اس کو تربیت کریں گے, وہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ساکھ لے لیجئے, ایک درخت لے لیجئے, جب اگتا ہے آپ اس کو جس طرف موڑنا چاہے مڑ جائے گا, لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا اس میں طاقت آ جائے گی, اس میں قوت آ جائے گی, اس کے اندر سختی آ جائے گی. اگر آپ اس کو موڑنا چاہیں گے وہ کبھی مڑنے والا نہیں ہے, ٹوٹ جائے گا. بچپن ہی سے اپنے اولاد کو تربیت کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے, تب جا کے ہماری آپ کی دنیا و آخرت بننے والی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, سورۃ تحریم آیت نمبر 6. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان لوگو, اے ایمان لانے والو, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابھی مان لیجئے انسان ایک آفس میں کام کرتا تھا, کہیں ڈیوٹی دے رہا تھا, اور اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. وہ انسان دوڑتا ہوا آئے گا کہ میرا گھر جل جائے چلے گا, لیکن اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ ہر ایک انسان چاہے گا میری اولاد بچ جائے, گرچہ سارا کا سارا سامان جل جائے. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. جب انسان دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے انسان اتنی طلب کرتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں آپ کو کتنی کوشش کرنی چاہیے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے بھی زیادہ ہے, آپ احساس بھی نہیں کر سکتے ہیں. کتنی زیادہ 69 درجہ بھی ہے جہنم کی آگ. دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. معزز سامعین کرام, تربیت کرنا بچے کو بچپن سے کرنا. کیسے کرنا ہے؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا, ٹائم بہت کم ہے, بہت مختصر ہے, عنوان بہت کچھ سادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہیں, بیٹے چھوٹے سے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونٹ پر سوار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک بکلمات, اے غلام ہم آپ کو کچھ چند کلمات سکھانا چاہتے ہیں. ہم اور آپ جاتے ہیں ٹہلنے گھومنے کے لیے نا, کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, کسی سمندری ساحل کے علاقے پہ جاتے ہیں نا, تو کبھی آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کیا؟ کبھی نہیں کرتے ہیں. وہ تو گھومنے پھرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی مخلوقات کو دکھائیں, اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو بارے میں بتلائیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ تخلیق ہے, یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات, کہتے ہیں اے غلام میں آپ کو چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک, آپ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے حکام کے فرامین پہ آپ عمل کرو گے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مسلمانوں کی بربادی یہی ہو رہی ہے. آج انسان اللہ کے حکام کی پیروی نہیں کرتا, اللہ اس کے رسول کی پیروی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے آج انسان کی بربادی ہے. مسلمان انسان آج ہے گھاٹے کا نقصان اٹھا رہا ہے. کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہہ رہے ہیں اے غلام, غلام کس کو؟ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب تم کسی چیز کا سوال کرو اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب کوئی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو. اور کہہ رہے ہیں اے غلام یاد رکھنا یہ تقدیر کی باتیں ہیں, ساری کائنات کے لوگ مل کر اکٹھا ہو جائیں, تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تو نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اسی طریقے سے ساری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں فائدہ پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ کر رکھا ہے. کون عقیدہ توحید کے اپنے بچوں کو درس دیتا ہے؟ اس میں عقیدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ بچہ کیوں برباد ہوتا ہے؟ کیوں درگاہوں کا پجاری بن جاتا ہے؟ بچے کو بچپن سے عقیدہ توحید نہیں بتلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بچپن ہی سے بچے کو نماز کا عادی بنایا جائے. ہر ایک انسان جانتا ہے نماز کی کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ, کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں. انداز بھی دیکھیں قرآن کا بیان کرنے کا کہ کیا کہتے ہیں, یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے. بات یہ پتہ چلتی ہے باپ کو بچے سے پیارے انداز میں بات کرنی چاہیے. کوئی باپ تو ایسے آتے ہیں گھر میں گھس گئے
بچے بس وہ سناٹا مار لیتے ہیں، اب تو پورا شیر ہی آ گئے ہیں۔ ایسے باپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کے دل کے اندر شفقت ہونی چاہیے، مہربانی ہونا چاہیے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، باپ کے آنے سے گھر میں خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی باپ ایسے ہوتے، اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے جلاد ہوتے ہیں، بیٹا کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے باپ کو۔ کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ حدیث سب مشہور ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دو۔ باپ نماز پڑھنے آتا ہے، بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، بیوی گھر میں نماز پڑھی، بیٹی بغل میں سوئی ہوئی ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹے کو جگا دیں گے، اس کے نیند میں خلل ہوگی۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ دنیا کی خلل برداشت کر لینا، لیکن جب جہنم میں آپ کا بیٹا جائے گا کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ آپ کے اوپر آگ برسا جائے آپ کے بیٹے کے اوپر، کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ نہیں برداشت کرے گا انسان۔ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے، اس سے پہلے اسے عادی بنایا جائے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، چلو بیٹے آج نماز پڑھتے ہیں۔ آپ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں، بیٹے وضو کرو۔ آپ وضو خود کر کے بتلائیں کہ بیٹا ایسے ایسے وضو کیا جاتا ہے، ایسے ایسے وضو کیا جاتا ہے، بیٹا آپ کو دیکھ کر اپنی عادت کو بدلے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ آپ یہ بتائیں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، ویسے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوں گے۔ اگر دیتے بھی ہوں گے، کبھی کسی نے اپنے بیٹے کے نماز چھوڑنے پر 10 سال کی عمر کے بعد کسی نے مارا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ انسان کوئی ملیں گے جنہوں نے نماز چھوڑنے پر اپنے بیٹے کو مارا ہے، بہت کم ملیں گے۔ ایسا نہیں مار دینا اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے آپ کو نقصان بھرنا پڑے، ایسا نہیں مارنا۔ تعدیب کے لیے، ادب کے لیے سکھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک پیاری بات اور کہی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بہت بہترین بات، جب 10 سال کے بچہ ہو جائے نا، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ انسان کیا سوچتا ہے گھر ہی کے تو لوگ ہیں، بھائی بہن نے ایک ہی بستر میں سو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ اس کو اس کی نیند میں دوسرے انسانوں کے پیر سے بھی ٹچ ہونے سے بچائیں۔ جو انسان اپنی نیند میں دوسرے انسان کو ٹچ نہیں کرے گا، وہ انسان جاگتے ہوئے بھی دوسرے انسان کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول میں 10 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک کمرہ کسی کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دے رکھی ہے، ایک بستر یہاں بچھا دیے، دوسرے بستر کے بیچ میں کوئی ڈیوائڈر رکھ دے، کوئی لکڑی کا چیز بنا کر رکھ دے یا اونچی تکیہ رکھ دے، تاکہ آپس میں جب سوئیں نیند کی حالت میں انسان پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کہاں جاتے ہیں، اس کے پیر کہاں جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ جب وہ بالغ ہونے لگتے ہیں، بھائی ایک انسان کا احساس ہوتا ہے وہ، اسی لیے اللہ کے رسول میں جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ کتنے لوگ الگ کرتے ہیں کہ ساتھ میں سلاتے ہیں، غلط بات ہے یہ۔ 10 سال کا ہو جائے بستر کو الگ کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیٹے کو تربیت کے سلسلے میں عقیدے ہو گئے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ بتایا۔ اسی طریقے سے نماز کا عادی بنایا جائے، کس طریقے سے نماز کا حکم دیا جائے، اپنے ساتھ بچوں کو لایا جائے۔ اور اب انسان کے بات میں پتہ نہیں کیا سے ذہن انسان کا ہے، جب رات زیادہ ہونے لگتی ہے تو انسان بیٹا بیٹی سے کیا کہتا؟ سو جاؤ، صبح تمہیں ٹیوشن جانا ہے، سو جاؤ۔ یہ انسان کیوں نہیں کہتا ہے بچے تم سو جاؤ، میری بیٹی تم سو جاؤ، تمہیں فجر کی نماز میں اٹھنا ہے؟ کون انسان ایسا کہتا؟ بہت کم انسان ایسا ملیں گے کہ بیٹے تم سو جاؤ، تمہیں فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ انسان بیٹے کو یہ کہہ کے سلا دیتا، بیٹی کو یہ کہہ کے سلا دیتا ہے کہ تمہیں کل صبح میں ٹیوشن جانا ہے۔ کرتے کہ نہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹے کی تربیت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، سب سے نمبر پہ۔ کس کو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اچھا کردار اپنے اندر نکھارنا ہے۔ جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہی چیز تبدیل ہو کر آپ کے بیٹے میں جائے گی۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے یہی بات نقل کی ہے، اگر باپ اچھا ہے، باپ اچھا ہے، اس کی صفات نقل ہو کے اس کے بیٹے میں آتی ہے، اور اگر ماں بھی نیک ہے تو وہی صفات اس کی بیٹی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے۔
لیکن ایک انسان یہ سوچتا ہے میں دیندار نہیں ہوں، باپ کیا سوچتا ہے میں دیندار نہیں ہوں، بیٹوں کو دیندار بنائے، ایسا بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ اپنے آپ کو پہلے دیندار بنانا ہے۔ بہت پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں چند منٹ کا، جانتے کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، صحابی رسول ہیں، تہجد کا وقت ہے، اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لاجلک، اے میرے بیٹے جو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ رکوع کرتا ہوں، یہ سجدے کرتا ہوں، یہ تیری خاطر کرتا ہوں، تاکہ تو میری دیکھ کر، تاکہ تو آگے اپنے آپ کی نسل کو سدھار لے، تاکہ اپنی تربیت اچھی طریقے سے پارے۔ مجھے دیکھ کر بیٹا سویا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں یا بنی لاجلک، اے میرے بیٹے میں تیرے خاطر نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک رہوں گا تو بھی نیک بنے گا۔ اس کے بعد میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کے بعد میں سورۃ الکہف کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو دو لڑکے تھے یتیم گھرانے کے تھے، ان کے باپ نیک تھا، نیک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے خزانے کی بھی حفاظت فرما لی۔ دیوار گرنے والا تھا نا، موسیٰ خضر کا واقعہ معلوم ہے، نیک تھا نا ان کا باپ، نیک ہوں گے اللہ رب العالمین آپ کے اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کس کی؟ آپ کے اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے مال کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ چیز سن لیں، وہ تو عنوان تو کشادہ ہے، بیٹا بیٹی دونوں مراد ہیں۔ جب بیٹی بھی آئے نا آپ کے گود میں، آپ مایوس مت ہوں۔ انسان کیا، بیٹی پیدا ہو گئی، لوگوں بیٹی پہ اتنا جرم مت کرو، بیٹی پہ اتنا ظلم مت کرو، آپ بھی کسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، انسان کا چہرہ کیا کالا سا سیاہ سا بن جاتا۔ لوگوں ایسا مت کرو، یہ اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے بیٹی، پرایا نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پرایا نہیں ہوتی ہے بیٹی، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ بیٹی کی بھی اچھی طریقے سے پرورش کرنی چاہیے۔ کس طریقے سے؟ جب بیٹی چھوٹی رہے نا تو اس کو بھی کچھ چیزیں جب چھوٹی سے بڑی ہونے لگے، کچھ آداب وغیرہ بتانا چاہیے، شرم و حیا کی چیزیں بتانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کے اندر شرم و حیا کی چیزیں ڈالنا چاہیے، پردے کا حکم دینا چاہیے، اور شرم و حیا کے ساتھ ساتھ ان کو اس صحابی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرنا چاہیے، جو صحابیات کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ بیان کرنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو اپنے بکریوں کو وہاں پانی پلانے کے لیے آتی ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، گھر سے جب واپس آتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کیسے آتی ہیں؟ شرم و حیا کے ساتھ آتی ہیں۔ اپنے بیٹیوں کو شرم و حیا کا پابند بنائیں۔ کس کو؟ اپنی بیٹیوں کو شرم و حیا کا پابند بنائیں، اور ان کو کہیں اے میری پیاری بیٹیوں، اگر آپ شرم و حیا کرو گی، آپ کی وجہ سے میری عزت بنی رہے گی، آپ کی عزت چلی جائے گی، میری عزت چلی جائے گی۔ اے میری پیاری بیٹیوں، اپنے اوپر برقعے کو رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، آپ کی عزت بنے گی، ہماری عزت بنے گی، آپ کی عزت جائے گی، ہماری عزت جائے گی۔ اے میری پیاری بیٹیوں، کیا تم اپنی عزت کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو حکم دو، اے میرے بیٹوں، کسی کے بیٹیوں پہ غلط نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ اگر تم کسی کی بہنوں پہ غلط نگاہ اٹھا کے دیکھو گے، کل تمہاری بہن بیٹی پہ کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا برداشت کرو گے؟ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں کو تعلیم دینا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو ان ساری چیزوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ یہ مت سوچیں بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تربیت جوانی کے بعد بھی کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد بھی ہے۔ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، جاتے ہیں سفر میں ایک مقام پر ٹھہر جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو گلے کا ہار تھا مستعار میں لی تھی وہ گم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوتی ہے، کہتے ہیں آتے ہیں دوڑتے ہوئے، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر اپنے سر کو سو رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اپنی بیویوں کے رانوں پر اپنے سر کو رکھ کو سویا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اپنی بیویوں کے رانوں پر، اپنی بیویوں کے سینوں پر رکھ کے اپنے سر کو ان کے بیچ میں رکھ کر سویا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس سے تمہارے اندر اس کے اندر الفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی اور آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اے عائشہ میری پیاری بیٹی، تو نے لوگوں کو یہاں پہ روک کے رکھا، تیری ہار گم ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق سائڈ سے بغل میں کچوکا دے رہے ہیں، وہاں ٹونس رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دے رہی ہیں، حرکت بھی نہیں رہی، کیوں؟ تاکہ ہمارے پیارے شوہر کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے، وہاں تھوڑا سا ٹوچ بھی رہے۔ کیوں بتایا؟ مطلب یہ کیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو تربیت دینا ہے۔ یہ مت سوچو کہ دوسرے کے حوالے ہوگی، ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں بہت ساری چیزیں تربیت کے اندر، ٹائم اس سے میرے حساب سے میرا ہو گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔